اللہ پاک نے کہا کہ تم نے اپنی روزی کے لیے روزے چھوڑے، روزی کا وعدہ تو میں نے کیا ہے، تمہارا دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارا رزق کا بندوبست تمہاری ماں کے اندر میں نے رکھ دیا، چھپا دیا، پردہ کر دیا، لیکن تمہیں یقین ہی نہیں ہے۔ تو جب تمہیں یقین نہیں ہے تو تم کر کے دکھاؤ، تھکا دوں گا جو تمہاری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری مارکیٹوں کو سناٹے میں کر دیا۔ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، یار آپ شرم کرو تھوڑی سی، یار شرم آنی چاہیے آپ کو، کون سے وسائل نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت آپ کے پاس ہوگی۔ امریکہ نے سارے ملکوں کو جمع کیا، کہہ رہے بتاؤ سب سے مضبوط ملک کون سا ہے؟ ایک نے بولا جاپان، کہہ رہے نہیں، ایک نے بولا انڈیا، کہہ رہے نہیں، ایک نے کہا چائنا، کہہ رہے نہیں، کہہ رہے پاکستان سب سے مضبوط ہے، اس کے اپنے اس کو کھا رہے ہیں تب بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ یار تم شرم کرو یار، اس غریب باپ سے پوچھو یار، جسے 20 سال 25 سال 30 سال لگا دیا اپنی اولاد کے لیے جمع کرنے کے۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خدا نے نبی سے خود فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ جو نیک لوگ ہیں نا اللہ کے ولی، وہ شادیوں کا کھانا بھی نہیں کھاتے، پتہ نہیں کیسے پکا ہے، کس نے پکایا ہے، کیا معاملات ہیں، اس کا اثر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ پوچھتے ہیں بھائی، ریسرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے دور نہ لے جائیے کھانا۔ السلام علیکم عدنان بیگوز آپ لوگوں سے مخاطب ہیں۔ آج ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں عاصم بھائی، عاصم پاکستانی، میرے آفس آئے ہوئے ہیں، تو ان سے گفتگو میری جاری ہے ابھی اور آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جو بھی ہمارے اندر، جو ان کے اندر ایک بات ہے، کیونکہ یہ پاکستان سے بہت اٹیچ ہیں، ہر کوئی آدمی ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس کچھ ریسرچ ہیں قومی ترانے پہ بھی اور دوسری باتوں پہ بھی، تو ہم آج ڈسکس کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور آپ سے ملاقاتیں ہماری رہیں گی۔ تو عاصم بھائی ماشاءاللہ آپ آئے ہمارے پاس، بڑی خوشی ہے ہمیں، اور جو آپ نے مجھے میسیج دیا تھا کہ قومی ترانہ جو پاکستان کا ہے، اس کے اوپر آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ بچے آج کل کے وہ جو ہیں ان کو یہ یاد ہی نہیں ہے، کچھ اس پہ نظر ثانی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا میسیج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو عدنان بھائی، ریحان بھائی اور آپ کی ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے مجھے اس طریقے سے عزت دی، اور میں تو خیر بہت چھوٹا انسان ہوں، لیکن آپ لوگوں کی محبت، آپ کا خلوص مجھے یہاں کھینچ کے لایا آپ کے پاس۔ اور بات یہ قومی ترانے کے حوالے سے، عدنان بھائی ہمارے یہاں قومی ترانہ اسکولوں سے، کتابوں سے آہستہ آہستہ ہٹایا جا رہا ہے۔ آپ گھر کے بچوں کو لے لیں، سب کو لائن میں کھڑا کریں، قومی ترانہ سناؤ، کسی کو یاد نہیں ہے۔ اسکول میں پڑھتا ہوں، جی پڑھتا ہوں، یاد نہیں ہے۔ اچھا چلیں، وہ تو بچے گھر کے تھے، اب آپ جائیں پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیریئرز، ان کو قومی ترانہ یاد نہیں ہے، ان کو یاد ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، مثال کے طور پہ رحمان ملک صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو قومی ترانہ یاد نہیں ہے۔ فاروق ستار صاحب، ان کو، وہ تو حیات ہیں ماشاء اللہ، لیکن ان کو بھی یاد نہیں ہے، وہ بھی بھول گئے۔ اس طرح بہت بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کے کہ جن کو قومی ترانہ یاد نہیں ہے۔ تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان، نہیں وہ تو آخر تک 15 سال ہم نے مسلسل یہ ترانہ سکولز میں اور پھر کالج کے زمانے میں ہم نے سنایا ہے، اور آخر میں ہے قصہ خدائے ذوالجلال۔ قوم السلطنت پائندہ تاپندہ باد، تو نشان عرض پاکستان۔ کیا ہے؟ عزم عالی شان عرض پاکستان، شادباد کشور حسین شادباد۔ بڑے ترقی و کمال زمین شادباد کشور حسین شادباد۔ باقی میرا گلا خراب ہے۔ اب وہ جو آپ نے اسکول کی بات کی کہ وہ جو مجھے دکھا رہے تھے، آپ موبائل میں جا دکھائیے گا کہ اسکول میں قومی ترانہ کیا، اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ، دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے اسکول کے اندر۔ حیدرآباد کے علاقے میں قائم داؤد پبلک اسکول میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے 5ویں، 6ویں اور 7ویں جماعت کی سائنس اور اسلامیات کی کتابوں میں قابل اعتراض لٹریچر پڑھانے پر بچوں کے والدین نے اسکول انتظامیہ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسکول انتظامیہ کی جانب سے بچیوں کو اسکارف نہ پہننے اور دوپٹہ نہ اوڑھنے کی پابندی لگانے کے ساتھ ساتھ سائنس کی کتابوں میں جنسی مضامین سمیت جان تھامسن نامی غیر مسلم مصنف کی لکھی ہوئی دنیات کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، جو کہ ہمیں منظور نہیں۔ جو حیات جنسی بیگا روی کا چیپٹر شروع کیا گیا، اس کے علاوہ جو میں نے اسلامیات کی بک دیکھی ہے، مسٹر تھامس پڑھا رہے ہیں
लिखी भी उनकी है और उसमें विजन है कि मुसलमान जो है वो ऐसा है, मुसलमान ऐसे करते हैं, मुसलमान ऐसे वुजू करते हैं, मुसलमान इतनी बीवियां करते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 बीवियां उनके मोहम्मद ने की, उनके मोहम्मद ने की। तो अगर उसके पेरेंट्स को हमें इस चीज़ को नोटिफाइड किया, गलत चीज़ को, तो उसका एहतजाज करने पर बच्चियों को असेंबली में से निकाल कर टॉर्चर किया, गार्ड के हवाले किया, उसको बाहर गेट पर उनको खड़ा कर दिया गया। इस मौके पर वालिदैन और स्कूल इंतजामिया के दरमियान तसादुम भी देखने में आया, जबकि स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चियों का कहना है कि स्कूल इंतजामिया बच्चियां रो भी रही हैं इसमें, दुरुस्त नहीं और रोई हैं बच्चियां, देखो अभी, और दुपट्टा न ओढ़ने का पाबंद करते हैं, जबकि स्कूल में जबरदस्ती मौसीकी की भी तालीम दी जाती है। ये पॉइंट की बात है। ताहम सूबाई वज़ीर तालीम की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर ये है नहीं वज़ीर तालीम ना? मनसूर अहमद सिद्दीकी और मुशीर वज़ीर आला तालीम सिंध नवीद ज़ुबैरी को मामले की तहकीकात के लिए हिदायत जारी की गई। ताहम महकमा तालीम यार ये जो है ना, ये बच्चियां जो रो रही हैं, फलाई जाने वाली आसिम भाई ये क्या है? ये जिसके घर की है यार, उसको मेरा तो दिमाग घूम रहा है देख के यार। ये पाकिस्तान की बेटियां हैं, ये हाल होगा यार। ये पाकिस्तान की बेटियां हैं, ये हमारी बेटियां हैं, और ये लोग बेसिकली अदनान भाई पैसे की लालच में इतने अंधे हो गए, ना इनको बेटियों का एहतराम रहा है ना बहनों का एहतराम रहा है। बेहिसी की हालत ये हो गई है। अब इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कुछ खौफ खुदा के दिल में होना चाहिए कि डरो अल्लाह से यार, बेशर्मो डरो अल्लाह से। अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त करो, अपने वतन की इज़्ज़त करो, अपने झंडे की इज़्ज़त करो, अपने लोगों की इज़्ज़त करो। इन लोगों को बिल्कुल खौफ नहीं है कि करें। अबे यार आसिम भाई, ये सीन तो देख के ना बड़ा अजीब हो गया यार। भाई साहब, स्कूल मैं तो बच्चों को अपना पेट काट के बाप इतनी मुश्किल से पैसे करके स्कूल भेजता है, और स्कूलों के अंदर ये सिचुएशन होगी तो हम लोग कहाँ मुतमईन होंगे? बताएं आप मुझे, क्या करें? औलाद की तरबियत कहाँ होगी? ये कहाँ से आ गए? कौन पाकिस्तान चला रहा है? किन के हाथों में पाकिस्तान चला गया? कहाँ बारात जा रही है? कौन लोग हैं? क्या मकसद है? कुछ कहने वाला, कुछ समझने वाला नहीं है भाई। ये बारात निकली लूटने के लिए, आपको मुझे लूटने के लिए निकली। इनका काम है सिर्फ हमें लूटने के लिए आए, माल बनाने के लिए आए। हम लगाना नहीं है, निकालना है बस। निकाले जाओ। इन्होंने इंजेक्शन लिया हुआ है बड़ा वाला और डालते तो इसका मतलब तो ये है कि वो बात सच हो गई। फिर कौन सी वाली? ये मैं बता दूं आपको जी। अमेरिका ने सारे मुल्कों को जमा किया, कह रहे हैं बताओ सबसे मजबूत मुल्क कौन सा है? एक ने बोला जापान, कह रहे नहीं। एक ने बोला इंडिया, कह रहे नहीं। एक ने कहा चाइना, कह रहे नहीं। कह रहे पाकिस्तान सबसे मजबूत है, इसके अपने इसको खा रहे हैं तब भी नहीं टूट रहा है ये। अबे कौन सी बरकतें रहमतें हैं जो हमारे ऊपर, ये कलमा जो है ना, कलमे की बुनियाद, ये लोग समझ रहे हैं कि सियासतदानों ने पाकिस्तान को बचा लिया। ये मेरा यकीन है कि इस कलमे ने ना इस पाकिस्तान को बचाया हुआ है। रमजानुल मुबारक के महीने में हमें ये मिला, और रमजानुल मुबारक के महीने में वर्ल्ड कप भी हमें मिला। तो ये दुआएं थी हमारी उम्मत की, उम्मतियों की, कि जो हमें ये मिला हुआ है। बाकी कसर कोई नहीं छोड़ी। कोई भी पॉलिटिशियन हो, माजरत के साथ कोई भी सियासतदान हो, मैं किसी को नहीं मानता, सिर्फ कलमे को मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ, नबी को मानता हूँ। जब तक हम फजर की नमाज में भरपूर हो गए। एक हिंदू मुसलमान से पूछता था, यार फजर में कितनी सफ़े हैं? उसने कहा तू रोज क्यों पूछता है? कह रहा है जिस दिन जुम्मे जितना मजमा हो गया ना फजर में, उस दिन हम धरती में नहीं रहेंगे। ये उनका यकीन है हिंदुओं का। भाई हम लोग फजर की नमाज को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। फजर के अंदर जिस दिन जुम्मे जितना मजमा, सारे बुढ़े फजर के अंदर है, जवान सब सो रहे हैं। जिसको नींद नहीं आ रही, जो गोलियां खा रहे हैं सोने की, फजर में जितने भी जाओ 2 सफ़े। कौन है? सारे बुजुर्ग, जवान है ही नहीं। अबे तो क्या ये हज का ठेका और ये नमाजों का ठेका बुड्ढों ने लिया हुआ है? जवान क्या सिर्फ दंदनाते फिरेंगे? सिर्फ फेसबुक बैठे हुए। ये जो रमज़ान गुजरा है ना आसिम भाई, माजरत चाहता हूँ, रमज़ान के बाद जो मार्केटों पर नहुसत आई है ना, अल्लाह की पकड़ आई है। बताऊँ क्यों? 50% जो लेबर तबका है ना, उसने रोजे छोड़े हैं। माजरत चाहता हूँ, कराची में रेड़ी वाले, रक्शे वालों के मुंह में गुटके देखे मैं, और कोई शर्म व हया नहीं थी। बाजार खुले हुए थे। पान वाले हमारे दौर में शाम में खुलता था पान वाला, तरावियों के टाइम पे, या रोजे के बाद, या रोजे से आधे घंटे पहले। पान वाले 2 बजे से बैठे हुए थे, पता ही नहीं कि रमजान है, हर चीज प्रोवाइड थी। तो बात ये कि इसका मतलब 50-60% रोजे छूटे गए। जिस काम के लिए छोड़े अल्लाह ने वो काम रोक दिया। हर मार्केट में जाएं, लोहा, पीतल, सिल्वर, गोल्ड सब जैम कर दिया अल्लाह ने।
میرا جسم میری مرضی. اللہ نے مردوں کو نقاب کرا دیا. بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ لوگوں نے روزے ایک روزہ رمضان کا چھوڑو, پورے سال روزے رکھو, اس کی برابری نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا کہ تم نے اپنی روزی کے لیے روزے چھوڑے, روزی کا وعدہ تو میں نے کیا ہے. تمہارا دنیا میں آنے سے پہلے ہی تمہارا رزق کا بندوبست تمہاری ماں کے اندر میں نے رکھ دیا, چھپا دیا, پردہ کر دیا, لیکن تمہیں یقین ہی نہیں ہے. تو جب تمہیں یقین نہیں ہے تو تم کر کے دکھاؤ. تھکا دوں گا جو تمہاری چاہت ہے, ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اللہ رب العزت نے پوری مارکیٹوں کو سناٹے میں کر دیا. یہ سب روزہ خور بیٹھ, جتنے سیل مین جتنے بھی رکھے نیچے طبقے کے لیبر, میں معذرت چاہتا ہوں, پھر یہ گٹکا مین پوری اور یہ سگریٹ پینے والوں نے 50% روزے چھوڑ دیے. کام کا لوڈ ہے امی مجھے کل نہیں اٹھانا, کام کا لوڈ ہے میں کل روزہ نہیں رکھوں گا. تو اللہ پاک نے بولا کام کا لوڈ ہی تم سے لے لیا میں نے, اب کرو تمہیں جو کرنا ہے. پورے سال مکھیاں مار رہے ہیں بیٹھے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک امام کو قبلہ رخ تھوکتے ہوئے دیکھ لیا, اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا. یہ آپ کسی بھی مفتی کسی بھی کسی سے پوچھیں, یہ بات سچ ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم امامت کرو. کراچی کے اندر 80% لوگ ہیلمٹ اتارتے ہیں. اب وہ قبلہ رخ نہیں ہے, ان کو اتنی شعور اور تمیز ہی نہیں ہے کہ میں تھوک کہاں کر رہا ہوں. وہ تو کہیں بھی. دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک میں تراویحوں کے اندر صفیں خالی, روڈوں کے اوپر کسی نے کال کر دی, لاکھوں کا مجمع شارع فیصل میں پہنچ گیا. تو اللہ رب العزت جب رمضان کا مہینہ جب سیل لگ رہی ہے اور باقاعدہ متوجہ ہو کے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ آؤ کون ہے اس میدان میں مجھے منانے والا, مجھے راضی کرنے والا, کھلی چھوٹ دے رہا ہے کہ ایک سجدے پہ 70 سجدوں کا ثواب. آپ ثواب کمانے کہاں جا رہے ہو؟ شارع فیصل. مال لوٹنے. مسجد کے اندر کیا ہے؟ پیچھے صفیں خالی, تراویح ہو رہی ہیں, قرآن کی تلاوت. حضرت علی نے بولا کہ جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے نا میں قرآن پڑھتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں جب مجھے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں, میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. یہ حضرت علی کا قول ہے. تو آپ لوگ جب یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو تو آپ کو تو کچھ نہیں ملے گا بھائی. آپ کسی کو بھی لے آؤ, جب تک آپ ان بنیادی چیزوں پہ نہیں آؤ گے, جس سے یار مسجد جا رہے ہیں لوگ سیاست کی بات کرتے ہوئے, مسجد سے نکلنے مسجد کے اندر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سیاست. میں نے بولا ہے خدا را خوف کرو, یہ رمضان کا مہینہ ہے, تم صحاباؤں کا ذکر کر لو, آیتیں پڑھ لو, استغفار کر لو, کلمہ پڑھ لو. یہ کون سی سیاست ہے جو تمہاری رگوں میں گھس گئی؟ یہ کون سا مہینہ ہے اور تم اس میں کیا کر رہے ہو؟ یہ رمضان میں پورے رمضان جو سچویشن ہوئی ہے نا, جو ٹی وی کے اوپر اور جو معاملات جو خبریں چلی ہیں, ہر روزے دار کے منہ پہ, ہر تراویح پڑھنے والے کے منہ پہ, مسجد کے اندر جاتے ہوئے آتے ہوئے, ابے اس نے ہمیں دیا, ہم سے 1 سال ضائع کرا دیا. 2 بھائی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ایمان لائے, کلمہ پڑھا, دونوں کا انتقال ہو گیا. صحابہ نے پوچھا ان دونوں میں مرتبہ کس کا بلند ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے جواب دیا کہ جس نے 1 سال روزے زیادہ رکھے. اس روزوں کی قدر کو سمجھو بھائی, زندگی ایک نعمت ہے بڑے بھائی. آپ کو رمضان مل گیا, آپ نے ضائع کر دیا. آپ نے ذکر ہی کسی اور کا کر دیا نا, اتنا تو ذکر نہیں ہونا چاہیے نا. یہ والی بات ہے یار, آپ آئے ہو تو یہ باتیں نکل رہی ہیں کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے. آپ نے جو ماحول بنایا ہے, جو جذبات آئے, جو دل میں بات اترتی ہے اور نکلتی ہے زبان سے, یہ اللہ ہی نکالتا ہے بھائی. کوئی میسج ہوتا ہے, کوئی کسی کو کہیں پہنچانا ہوتا ہے, تو یہ باتیں ایسے خود ہی نکل جاتی ہیں کیونکہ اللہ پاک چاہتے ہیں تو نکلتی ہیں. اچھا ایک بڑے مزے کی بات کیا, ہم جاتے ہیں شادی میں, کسی لڑکی کی شادی میں, ہم لڑکی والے کی طرف سے انوائٹ ہوئے, ہم شادی میں گئے. عدنان بھائی میں بیٹھ گیا, آپ بیٹھ گئے, سب لوگ بھائی خوب ماشاء اللہ کھایا پیا مڑے سے مڑ, کھانا ختم ہو گیا, باہر گئے. ابے یار آصف بھائی, جی عدنان بھائی یار وہ بریانی میں یار ذائقہ نہیں تھا. عدنان بھائی ہاں آصف تو صحیح ہے, قورمہ میں ایسے لگا تھا باسی باسی ساتھ کھانا اچھا نہیں بنایا. یار تم شرم کرو یار, اس غریب باپ سے پوچھو یار جسے 20 سال 25 سال 30 سال لگا دیا اپنی اولاد کے لیے جمع کرنے میں. بے شرمو, تمہیں شرم نہیں, اسے کھانے کا مزہ پڑا رہا. ابے ہاتھ دھو کے دعا دو یا اللہ پاک اس کی بچی کو خوشیاں دکھا. نہیں ہے کوئی دعا دینے والا پورے ہال میں, نہیں پورے ہال میں, خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے یوں سگریٹ نکالی جلائی, ابے مزہ نہیں آیا کھانے میں. جب تک ریٹرن گاڑی میں اس کی برائی نہیں کریں گے, جب تک کھانا قورمہ ہضم نہیں ہوگا. استغفر اللہ. وہاں قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں, دعا کرا رہے ہیں, آپ اپنے موبائل میں ٹکا ٹک ٹکا ٹک, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر. ارے کیا ڈرامہ ہے یار. کسی کی بیٹی نکاح کا احترام ہوتا تھا, نکاح کے لیے سب کھڑے آتے تھے, دعا کے اندر دعائیں کرتے تھے, بڑا احترام ہوتا تھا دان بھائی, بہت احترام ہوتا تھا. آج کل تو اس میں وہی والی بات ہے نا کہ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے, جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں. خدا نے نبی سے خود فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. صحیح بات ہے. تو یہ جو یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت تو اس کو کر دے, میں صورت لے کر آیا ہوں. تو آدمی اس ڈگر پہ تو آئے, وہ لائن تو پکڑے بھائی. ہر چیز اپنی جگہ ہے لیکن دین کو تو فالو کرو.
جو بنیاد ہے تمہاری, جو پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دی جاتی ہے, وہ جو آپ بات کر رہے تھے بڑی پوائنٹ کی, وہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی آپ کہہ رہے تھے ہاسپٹلوں میں, جی ہاں مسلمان عورتیں ہیں ماشاءاللہ ڈلیوری ہو رہی ہے, بچے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو بچہ پیدا ہو گیا, جب وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کس کی سرپرستی, کس کے آغوش میں, وہ جو اس کو کیا کہتے ہیں جو روم ہوتا ہے, لیبر روم, لیبر روم سے جب باہر آتا ہے تو وہ کرسچن لڑکی لے کے آتی ہے, یہ لے ماں جی آپ کے بچہ ہوا, بیٹا ہوا, بابا ہوا, وہ بھائی میاں کو دے رہی ہے ان کے ابا کو لے آ کے. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے یار. مسلمان کی گود میں جانا چاہیے, اس کے اندر فوراً اور اذان دینی چاہیے, اور یہ معاملہ ہر جگہ ہو رہے ہیں. 80% کراچی کے اندر ان کا ہولڈ ہے, ہماری مسلمان لڑکیاں یہ کام نہیں کرتی. حالانکہ میں نے اس پہ تحقیقات کری ہے, اتنا افضل کام ہے یہ, اتنا افضل کام ہے, اس کا اتنا ثواب ہے کہ اگر کوئی عورت اس کے بارے میں پڑھ لے نا, تصدیق کر لے, تو وہ کہتی وہ کام کرنے کے لیے نکل جائے گی گھر سے کہ یہ کام کروں میں. لیکن اسی پہ تو پڑھائی نہیں ہو رہی نا, پڑھائی تو اب دوسری چیزوں میں جہاں سے نوٹ آ رہا ہے بس وہاں پہ پڑھائی ہو رہی ہے, فوکس تو وہی ہے نا کہ پیسہ چاہیے. بالکل. اب آپ دیکھیں ایسے معاملات ہو گئے کہ عدنان بھائی, انڈس ہاسپٹل ہے کورنگی میں, بڑا مشہور نام ہے اس کا, انڈس ہاسپٹل. ہاں, 1 روپے سے لے کے 10 لاکھ روپے تک کا آپریشن یا کوئی خرچہ ہونا ہے مریض کا فری آف کاسٹ ہے. اور ہماری گورنمنٹ کے لوگ جو نا, سٹی گورنمنٹ کے لوگ وہاں باہر کھڑے ہو کے پارکنگ لے رہے ہیں 20 روپے کی, 30 روپے کی. یہ حال ہے. تھوڑا سا اور آگے جائیں گے تو سامنے ایک شراب کا اسٹور ملتا ہے, کرسٹن ٹون ہے وہاں شراب کا اسٹور کھلا ہوا ہے, اس کے سامنے ایک پیڈیشل برج بن رہا ہے, شرابیوں کے لیے آنے جانے میں آسانی ہو. یہاں سے مریض جا رہے ہیں, روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, روز گر رہے ہیں, روز مر رہے ہیں, اسی ہاسپٹل جا رہے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا, تم لوگ کہاں بیٹھے ہو, لوگ کہاں جا رہے ہیں, تم کہاں بیٹھے ہو بھائی, کیا ذاتی لگائی ہوئی آپ لوگوں نے یار, کوئی خوف خدا نہیں ہے, کوئی لگا ڈر نہیں ہے یار. شراب والوں کے لیے آپ پیڈیشل برج بنا رہے ہو, اور انڈس ہاسپٹل کے مریضوں کے لیے آپ راستہ چھوڑا, اور روز گاڑی والا, کار والا, بس والا مار کے گرا رہا ہے ایک دوسرے کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان ہوتی تھی نا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم میں بیٹھے ہوتے تھے تو جب اذان ہوتی تو ایسے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں. اذان کے بعد ان کا رویہ ایسا ہوتا تھا گھر کے اندر کہ جیسے جانتے ہی نہیں. اب امت کو آپ دیکھیں کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو میں کانوں کو پکڑ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اذان کو نہیں جانتے. استغفر اللہ, استغفر اللہ. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, ہو بھلائی کی طرف, یہ وہ تو وہ لگا پڑا ہے, اس کو پرواہ ہی نہیں ہے. تو کہاں سے تمہیں برکت اور رحمت ملے گی؟ گھر کے اندر باوضو ایک بندہ آیا, کہنے لگا میرے رزق خوشادہ ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سمندر سمیٹ دیا, کہہ رہے ہیں باوضو رہا کرو, تمہارا رزق خوشادہ ہو جائے گا. کتنے لوگ ہیں جو باوضو ہیں, کوئی گٹکے کھا رہے, کوئی آپ کو پتہ ہے مرغی ذبح کرنے والے کے منہ میں گٹکا ہے, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھتا. وہ جانور آپ کے لیے, وہ مرغی آپ کے لیے کیا ہے, جا کے فتویٰ لیں آپ کہ جس پہ بسم اللہ کا نام نہیں ہو اس پہ ذبح کرتے ہوئے کیا پرابلمز ہوتی ہیں. نہیں پڑھ رہا, اس کو ولیمے کے اندر 250 مرغی ذبح کرنی ہے, بتاؤ کیسے کر رہا ہے, وہ منہ میں گٹکا رکھا, بس یہ چل رہا ہے. ابھی بالکل یہی چل رہا ہے, بالکل. وہ پھڑک رہی ہے, زندہ ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, چیر رہے ہیں, پھاڑ رہے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں. وہ کھانا جو نیک لوگ ہیں نا اللہ کے ولی, وہ شادیوں کا کھانا بھی نہیں کھاتے, پتہ نہیں کیسے پکا ہے, کس نے پکایا ہے, کیا معاملات ہیں, اس کا اثر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. وہ پوچھتے ہیں بھائی, ریسرچ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے دور نہ لے جائیے کھانا, پتہ نہیں کیسا کھانا ہے یہ, اللہ کا نام ہی نہیں ہے اس مرغی پہ. تو یہ چیزوں کو لوگ دیکھ ہی نہیں رہے, بس پھر بول رہے ہیں مہنگائی ہے, مہنگائی, یہ تو اللہ نے پکڑ لیا بھائی. جب تک آپ خود نہیں صحیح ہوں گے, پڑوسی بھی جو ہے نا مطلب سے مل رہا ہے. جب پانی نہیں آتا تو بیل بجاتا ہے, پانی آ رہا ہے آپ کے یہاں, نہ عید پہ آئے گا, نہ بقرعید پہ آئے گا, نہ تراویحوں میں آئے گا, نہ 27 جب پہ آئے گا. پڑوسی بتاؤں کب آتا ہے, ٹڑنگ, پانی آ رہا ہے آپ کے یہاں. ابے تو کہاں تھا, صرف پانی میں آ رہا ہے یار, کچھ کریں نا, پھر مل کے پیسے ملا کے کچھ کر لیتے ہیں. باقی کچھ ہوا تو سیدھا دروازہ کھولا, وہ اندر خلپ, اپنی نمازیں چل رہی ہیں, 5 وقت کی ٹپے مارے, ڈھک ٹک ٹک ٹک, اور سیدھا گھر. ابے بھائی حقوق لباس تو ادا کر دو حضرت. پڑوسی کا حقوق ایسا ہے کہ جب بیان ہو رہے تھے نا, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے تو کب کبھی چھوٹی بھی تھی صحابہ میں کہ کہیں اولاد سے زیادہ مقام نہ ہو جائے پڑوسی کا. اپنے گھر کی دیوار گرا دو اگر ہوا رکتی ہے پڑوسی کی. آج کل تو پڑوسی سے اتنی لمبی ناک لگائی ہوئی ہے کہ گاڑی کھڑی کرنے پہ لڑ رہا ہے آپس میں. کوئی مہمان بھی آتا تھا تب بھی گاڑی نہیں لگانے دیتے, 5 ٹائم کا نماز پڑھ رہے ہیں. ابے بھائی نماز تمہارے اندر وہ تاثیر ہی نہیں لا رہی. ایئر کنڈیشن اس کمرے میں کولنگ کرتا ہے جہاں پہ کھڑکی دروازے بند ہوتے ہیں. آپ کھڑکیاں کھولو, آپ چلر لگا لو, کبھی کولنگ نہیں کرے. کیوں؟ غیبت, جلن, حسد, مکاریت, جھوٹ. پڑھتے رہو 5 ٹائم کی نماز, اگر تاثیر آ جائے تمہارے اندر, میں جوتیوں سے اپنے سر پہ پٹواؤں گا.
تو یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں عاصم بھائی کہ بڑا ماشاءاللہ یہ جذبات میں جو ہے نا میں کہہ جاتا ہوں، لیکن یہ کہ دل کی بات تھی، آپ آئے تو آپ کا ماحول ایسا بنا کہ باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے آپ سے، ملتے رہیں گے انشاءاللہ، آتے رہیے گا مول بنا دیا الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ جی قبول کرے. ہماری تو بات یہ صحیح ہے، پھر ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے. عاصم بھائی آئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.